نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 تا آیت نمبر 123۔ اس سے قبل گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا اور جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی خبردار بھی فرما دیا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اس نے نہ تو میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور نہ ہی اس نے تمہاری فضیلت کو تسلیم کیا ہے، لہذا اس سے بچتے رہنا کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے۔ اب ان آیات میں شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی اور اس کے نتیجے میں حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی جنت سے نکل جانے کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، پھر وسوسہ اندازی کی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ وسوسہ پوشیدہ اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے، تو شیطان نے بھی انتہائی مخفی انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام دونوں کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات پر عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اور جب کوئی اللہ کی قسم اٹھا کر بات کرتا ہے تو اس پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے، اور جب شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر ہمدردی جتلائی تو حضرت آدم علیہ السلام تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جھوٹی قسم کھا کر کوئی اللہ کے نام کی بے وقعتی کر سکتا ہے، تو اس لیے بھی حضرت آدم علیہ السلام اس کے کہنے میں آ گئے اور اس کے مشورے کو ایک اچھا مشورہ سمجھ بیٹھے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ شیطان تو جنت سے باہر تھا، پھر اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی طرف وسوسہ اندازی کیسے کی؟ بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ اس وقت تک علیحدگی کا حکم نہیں ہوا تھا، شیطان جنت کے اندر باہر آتا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے وسوسہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ وسوسہ اندازی کے لیے قریب جانا ضروری نہیں، شیطان اگرچہ جنت کے دروازے سے باہر ہی رہتا تھا مگر اس نے دور سے ہی وسوسہ ڈال دیا اور اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ارشاد فرمایا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، تو کہنے لگا اے آدم کیا میں بتاؤں تجھے ہمیشگی کا درخت، یعنی میں تمہیں ایک ایسے درخت کی نشاندہی کرتا ہوں کہ اگر اس کا پھل کھا لیں گے آپ تو پھر آپ کو دائمی زندگی حاصل ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں آرام و آسائش میں آپ رہیں گے اور کبھی بھی یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ہمیشگی کا تصور انسان کے لیے بڑا خوشکن ہے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کے لیے مائل ہو گئے۔ ہمیشہ رہنے کی خواہش پرانی قوموں میں بھی پائی جاتی تھی۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بڑی بڑی عمارتیں، گنبد، مینار اور حوض وغیرہ وہ بناتے تھے، لعلکم تخلدون،
گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تو شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی بات سے ورغلایا کہ میں ایک ایسا نسخہ بتا سکتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو جنت کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو سکے گی۔ اور دوسری چیز جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ وہ ملک لا یبلا، وہ کہنے لگا میں تمہیں ایک ایسی بادشاہی نہ بتاؤں جو بوسیدہ نہ ہو، یعنی ایسی سلطنت کی نشاندہی نہ کروں جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت بھی بالآخر زوال کا شکار ہو جاتی ہے، مگر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی سلطنت بتانے کا وعدہ کیا جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ قرآن کریم میں بیان کیے گئے بعض اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والا ہر انسان بادشاہ ہوگا، اس کو بادشاہوں جیسا اعزاز و اکرام حاصل ہوگا، خدمتگار، عملہ اور محل آرام و آسائش کی تمام سہولتیں اور ایک وسیع ملک حاصل ہوگا، اس کے ہر حکم کی بغیر کسی رکاوٹ کے تعمیل ہوگی۔ جس طرح دنیا کا بادشاہ خود مختار ہوتا ہے، اسی طرح ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو شیطان نے ایسی ہی لازوال بادشاہی کا حضرت آدم علیہ السلام کو لالچ دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اس انداز میں بیان فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وہاں سے جنت سے جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناانصافوں میں شامل ہو جاؤ۔ مگر شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت نصیب ہو جائے گی۔ مفسرین کی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب شیطان نے ان کے سامنے یہ باتیں کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ پس و پیش کیا، مگر حضرت حوا نے اس سے زیادہ ہی تاثر لے لیا اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ تو فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر حضرت حوا خیانت نہ کرتی، یعنی پھل کھانے میں پہل نہ کرتی، تو دنیا کی کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کا ارتکاب نہ کرتی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت حوا نے پھل کھایا تو ان کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا، پھر جب وہی پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا اور ان دونوں سے متعلق شیطان کی سازش مکمل ہو گئی، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس دونوں کے مستورہ حصے ظاہر ہو گئے، یعنی دونوں میاں بیوی کا جنتی لباس اتر گیا۔ اعضائے مستورہ کا ڈھانپنا جو کہ فرض ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جسم کا یہ سطر میں داخل ہے، جس کا کھل جانا عیب کی بات ہے۔ انہوں نے جس درخت کا پھل کھایا تھا اس کی تاثیر یہ تھی کہ کھانے والا جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، چنانچہ جنت کا لباس بدن سے اتر گیا اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت دونوں کے اضطراب کا کیا حال ہوگا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو برہنگی کی حالت میں دیکھ رہے تھے اور ادھر فرشتے بھی ان کی یہ حالت مشاہدہ کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے ٹانکنے لگے اور اس طرح اپنے اعضائے مستورہ کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگے۔ سطر پوشی کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، اس لیے وہ اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سطر پوشی انسان کی فطرت ہے۔ آج جو قومیں برہنہ یا نیم برہنہ رہنے میں عار محسوس نہیں کرتی، ان قوموں کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔
اگر انسان فطرت کے اندر رہے تو اسے برہنگی ضرور عیب نظر آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا شجر ممنوعہ کا پھل کھانا اور ان کے لباس کا اتر جانا شیطان کے اغوا کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا، مگر انہوں نے جلد بازی کی اور اس حکم کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے قصور کیا اپنے پروردگار کا، پس وہ بے راہ ہو گئے۔ یہاں پر عصیان سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نیت اور ارادے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، بلکہ پہلے گزر چکا ہے لم نجد لہ عزما، انہوں نے اپنے ارادے سے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ بھول گئے تھے۔ اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بڑے آدمی کی معمولی لغزش پر بھی سخت گرفت آیا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اولین انسان اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا تھا، لہذا آپ کی اس لغزش پر بھی سخت گرفت آئی، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی سے تو گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی اچھی نیت سے ہو جائے تو وہ ذلت یا لغزش کہلاتی ہے۔ لغزش انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل تھا تو اس قرب حق کی حرص میں ان سے کوتاہی ہوئی، اور اگر ڈھٹائی سے کوئی برائی کی جائے تو پھر وہ معصیت نافرمانی کہلاتی ہے، جیسے خود شیطان نے ڈھٹائی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ معصیت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح معافی طلب کی، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ اعراف۔ کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے واقعی اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی ہم سے لغزش ہو گئی ہے، اب اگر آپ نے مہربانی نہیں فرمائی تو ہم پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا، ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا، فتاب علیہ، اور آپ کی طرف مہربانی کے ساتھ رجوع کیا، اور نہ صرف آپ کی لغزش کو معاف کیا بلکہ وحدا، آپ کو راہ بھی دکھائی کہ سیدھا راستہ یہ ہے، اس پر چلے جاؤ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس کوتاہی کی وجہ سے مردود نہیں ہوئے بلکہ ان کا مقام اور بلند ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان کو برگزیدہ کیا، اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ ان کی طرف متوجہ ہوئی، انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر ان کے ذریعے دونوں میاں بیوی نے معافی مانگی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آگے فرمایا قال اهبطا منها جميعا، تم دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ۔ اس وقت یہ دونوں میاں بیوی ہی تھے، لہٰذا انہی کے لیے اتر جانے کا حکم ہوا، ان کی باقی اولاد تو زمین پر آ کر ہوئی۔ اور سورۃ بقرہ میں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ ہم نے کہا سب اتر جاؤ، تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان تینوں مراد ہیں کہ سب زمین پر اتر جاؤ۔ مگر اتنی بات یاد رکھنا کہ بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، مگر اس درخت کھانے کا اثر ظاہر ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں قیام کا کوئی جواز نہ رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ملعون دونوں کو زمین پر اتر جانے کا حکم ملا۔
اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ابلیس کا خطرہ ٹل نہیں گیا، تم دونوں کی ذریت میں دشمنی برابر قائم رہے گی، شیاطین ہمیشہ بنی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، پس انسان کو اپنے اس ازلی دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی مرد عورت کا دشمن ہوگا، بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا، اور ایک قرابت دار دوسرے قرابت دار کا۔ سب سے پہلی عداوت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں پیدا ہوئی، جس کا ذکر سورۃ مائدہ میں موجود ہے، اور اس کے بعد دشمنی اور عداوت انسانوں میں آج تک چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس یعنی تمہاری اولاد کے پاس دنیا میں میری ہدایت آئے گی، میرے نبی آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، شریعت نازل ہوگی، احکام نازل ہوں گے، تو فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى، جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ ایسے شخص کو بلا شبہ فلاح نصیب ہو جائے گی اور وہ سیدھا جنت میں چلا آئے گا۔ سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت تمہارے جد امجد کی وراثت ہے جو تمہیں نیکی کرنے پر حاصل ہوگی، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال انجام دو گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے واسطہ سے ان کی اولاد کو تسلی دی ہے کہ جنت چھوڑنے کا غم نہ کھاؤ، یہ مفارقت اور جدائی عارضی ہے، بہت جلد تم اپنے وطن میں لوٹ آؤ گے، اور جب تک دنیا میں رہو گے کسی خاص پریشانی سے سابقہ نہیں پڑے گا، اگر کوئی غریب و نادار بھی ہوگا تو دل کا بادشاہ ہوگا۔ یہ ارشاد دل کے ایک وسوسہ کا جواب بھی ہے کہ کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دنیا کی زندگی پوری کر کے اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹ آئیں گے، مگر جب تک دنیا میں رہیں گے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، دنیا کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو اطمینان دلایا کہ یہ تکالیف سرسری اور عارضی ہوں گی، دل تک ان کا گزر نہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرے، اس کو اطمینان کی دولت حاصل رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلبی اطمینان نصیب فرمائے اور اہل جنت والے اعمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔